دوستوں، بعض اوقات زندگی میں ایسے ہی لمحات آتے ہیں جب مادی اسباب، دعائیں اور تدبیریں سب ناکام نظر آنے لگتی ہیں۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، چاہے وہ انسان ہو یا بے زبان جانور، صرف ایک ہی در کے محتاج ہیں، اور وہ ہے اللہ کا در۔ آج میں آپ کو ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت سنانے جا رہی ہوں جس کا مشاہدہ میں نے خود اپنے گھر کے صحن میں کیا۔ ایک تڑپتا ہوا بے زبان، ایک بے بس جانور، اور پھر اللہ کا کلام، وہ معجزہ جس نے میڈیکل سائنس کی سوچ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستو، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا یقین اس بات پر ہے کہ اللہ کا کلام صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے شفا ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، کیونکہ آج کا یہ واقعہ آپ کے یقین کی بنیادیں ہلا دے گا۔ نور درود کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں نور درود۔ یہاں صرف باتیں نہیں کی جاتی بلکہ دل بھی جوڑے جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ میرے دل سے نکلا ہے، میری روح سے نکلا ہے، کیونکہ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ویڈیو کے دوران میں آپ کو وہ نایاب 30 سیکنڈ کا کلپ بھی دکھاؤں گی جو اس پورے معجزے کی بنیاد بنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس ویڈیو کا کوئی بھی حصہ اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کی کسی بڑی مشکل کا حل اس طریقے میں چھپا ہو جو میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں۔ طارق محمود چغتائی صاحب، دوستو، جن کی باتیں دلوں میں اتر جاتی ہیں، انہوں نے ایک بار درود پاک اور آب زمزم کا ایک خاص امتزاج کا ذکر کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی راستہ نہ ملے، جب بچہ رو رہا ہو، جب گھر میں لڑائی ہو یا کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جائے تو یہ عمل کیجیے گا۔ آئیے پہلے وہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ کہتے ہیں والا پھر ایک دفعہ روشنی پڑھ لے، درمیان میں زمزم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا رہے، توجہ اور دھیان سے جس مقصد کے لیے کوئی فضول گفتگو کر رہا ہو، کوئی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کوئی تکرار ہو، ختم ہو جاتا ہے، اور اگلا انہوں نے ایک لفظ کہا ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی چپ ہو جاتی ہیں، یعنی بیوی بھی خاموش ہو جاتی ہے ایسے پڑھنے سے۔ یہ تو ایک مذاق تھا نا۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی لائک کیجیے اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوستو، عید کا موقع تھا، قربانی کے لیے خوبصورت بکرا گھر میں موجود تھا۔ میں نے محبت میں اسے نہلا دیا، لیکن موسم کی تبدیلی کا اندازہ نہ ہو سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے سردی لگی اور وہ شدید بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ وہ مسلسل ہانپ رہا تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ بار بار گرتا اور اٹھتا۔ دوستو، ایک بے زبان جانور جب آپ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا، صرف تڑپ سکتا ہے۔ اس وقت میں نے سوچا اگر کوئی انسان ہوتا تو میں اسے دوائی دے دیتی، لیکن اس بے زبان کا کیا کروں؟ دوستو، کیا کبھی آپ نے ایسی بے بسی محسوس کی ہے؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اس صورتحال میں کیا کرتے۔ دوستو، رات کا وقت، رات کے 12 بج رہے تھے اور ایک بیمار جانور، ڈاکٹر بھی تو نہیں ملنا تھا۔ تبھی مجھے حکیم صاحب کی وہ نصیحت یاد آئی۔ میں نے ایک پیالے میں آب زمزم لیا۔ دوستو، یہاں آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ یہی وہ راز ہے جسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھا اور آب زمزم اور زمزم پڑھنا شروع کیا۔ دوستو، میں نے اس کو ایک منتر کی طرح نہیں پڑھا بلکہ پورے دھیان سے پڑھا کہ اللہ، اس پانی میں تو نے شفا رکھی ہے، یعنی زمزم میں تو نے شفا رکھی ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے میں یہ دم کر رہی ہوں۔ میں نے ایک بار پڑھا،
پھر میں نے 2 سے 3 سیکنڈ کا وقفہ دیا تاکہ وہ کلام اس پانی کے اندر اپنا اثر دکھائے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے میرا دھیان جم رہا تھا، میرا اپنا دل بھی پرسکون ہو رہا تھا۔ دوستو، ایک دفعہ پھر بتائی دیتی ہوں، غور سے سننا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر زمزم پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کو کسی منتر کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ پورے دھیان سے پڑھنا ہے۔ میں نے ایک پیالے میں پانی لیا اور زمزم پڑھنا شروع کیا۔ ایک دفعہ زمزم پڑھا، پھر میں نے 2 سے 3 سیکنڈ کا وقفہ لیا کہ وظیفے کا اثر تب ہوتا ہے جب ہم اسے صرف زبان سے پڑھتے ہیں یا ہمارا دل گواہی دیتا ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے وہ دم کیا ہوا پانی اس بکرے پر چھڑکا اور اسے پلایا۔ ابھی پانی پلائی زیادہ دیر بھی نہیں گزری تھی کہ میں نے وہ معجزہ دیکھا جس نے مجھے رلا دیا۔ ایک بکرا جس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اس نے ایک لمبی سانس لی اور سکون سے گردن زمین پر رکھ دی۔ اس کا بخار کہیں جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، جو پانی سائنسدان ایلموتو نے ثابت کیا ہے کہ پانی کے مالیکیولز انسانی نیت اور کلام پر اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ جب ہم زمزم اور درود پاک کا نور اس میں شامل کرتے ہیں تو وہ پانی کائنات کی ایک طاقتور ترین شفا بن جاتا ہے۔ کیا آپ اس سائنسی حقیقت سے واقف تھے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک بکرے کا نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، اگر بچہ بہت زیادہ روتا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں مل رہا، تو یہی عمل اول آخر درود پاک اور لفظ زمزم کو ٹھہر کر پڑھنا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ شرط صرف ایک ہے دوستو، توجہ اور دھیان۔ کیا آپ آج سے عہد کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہر وظیفے کو اسی طرح توجہ سے پڑھیں گے؟ کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ دوستو، آئیے اب اسی یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ بلند کر لیجئے۔ اے اللہ، ہماری ہر بے چینی کو سکون میں بدل دے۔ اے اللہ، اس درود پاک کے نور سے ہمارے گھروں کو منور فرما۔ اے باری تعالیٰ، جو بیمار ہیں انہیں زمزم کی برکت سے شفا دو، جو پریشان ہیں ان کے دلوں کو سکون دے، اور ہمیں اپنے سوا کسی کے در کا محتاج نہ کرنا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ڈوبتی ہوئی امید کو سہارا دے سکتا ہے۔ کمنٹ میں اپنا کوئی تجربہ ضرور شیئر کریں اور نور درود کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔